بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الهنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين الكريمين ويا جد الغوث الثقلين صدر مجلس حضرت قبلہ صاحبزادہ سائیں اسلام الرحمن خان صاحب قادری رزاقی دامت برکاتکم العالی، اسٹیج کی زینت، باقی مہمانان گرامی اور احباب ذی وقار، مختصر وقت ہے، مختصر سی حاضری ہے۔ میں نے اس لیے نہ آپ کو سینے کا زور لگانے کی دعوت دی، نہ ہاتھ ہی اٹھانے کی دعوت دی، بس دعوت فکر ضرور ہے کہ محبوب کا نام آئے تو بندہ جس حال میں بیٹھا ہو اس حال میں رہے تو پھر حال کوئی نہیں ہے۔ محبوب کا نام آئے جس حال میں بندہ ہو اسی حال میں رہے تو پھر حال کوئی نہیں ہے۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ درود کا حکم تو رب نے دیا ہے، میری کیا اوقات ہے۔ سب شناخواں حضرات نے کہا جی سارے مل کے درود شریف پڑھو، تو میں نے آپ کو گناہ گار نہیں کیا، میں نے خود پڑھ لیا کہ تھکے ہوئے ہیں، ملکی حالات ہی ایسے ہیں، تو میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی کہ آپ جی میرے ساتھ مل کے پڑھیں یا اونچا پڑھیں یا نیچا پڑھیں، لیکن ایک بات ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے قیامت کے دن سب سے قریب کون ہوگا؟ ان اول الناس بی اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا میرا سب سے قریبی قیامت کے دن وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوا، جو میری بارگاہ میں زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، میں ویسے ایک دفعہ پڑھتا ہوں، اگر آپ کا دل کرے تو پڑھ لیجئے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ چلیں اگر کسی کے عقیدے میں یہ نہیں ہے اللہم صلی اللہ تو ہر ایک میں ہے ہی نا جی، تو اللہم صلی اللہ پڑھ لیں، یہ بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، یہ حضور نے عطا کیا میں اللہم صلی اللہ۔ تو ایک دفعہ کوئی بندہ کوشش کرے کہ رہ نہ جائے، حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا تو اس نے بخیلی سے کام لیا اور اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، وہ جفاکاروں میں آ گیا کہ میرا ذکر ہوا اور اس کی زبان پہ درود و سلام نہیں آیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین ذی وقار، صوفی باصفا حضرت علامہ صوفی محمد انور صاحب قدس سر العزیز، میں نے یہ 2000 کے لگ بھگ 2022 جا رہا ہے، 2000 کے لگ بھگ جو ہے وہ میں قبلہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے شیخ کریم حضرت پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ کٹھور شریف
میں ان کے پاس تھا تو شہر گوجرا کے حوالے سے بات ہوئی تو میرے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ یار یہ صوفی صاحب کون ہے، کیونکہ میں زیارت ان کی نہیں کر سکا۔ اب فلیکسز پہ تصویر دیکھی ہے تو پھر دھندلا سا منظر سامنے آیا کہ میں نے کبھی کبھی کہیں زیارت کی ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ گوجرا میں جو صاحبان علم ہے نا، جن کے پاس ذخیرہ ہے، ان ناموں میں ایک بڑا نام جو ہے وہ صوفی صاحب کا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ وہ صوفی انور صاحب کا ہے کہ کتابیں ملتی ہیں، حوالے ملتے ہیں۔ وہ بس ایسا ہی نہیں تھے کہ جی فیض چراغیہ مل گیا، فیض انیسیہ مل گیا، نہیں، انہیں وہ فیض ملا تھا جو قلب و باطن کو پاک کر دینے والا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ تو یہ صاحب عرس جو ہیں ان کا ذکر جو ہے نا یہ بھی ضروری تھا اور ضروری ہے، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ طاہر صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ کلابے ملا دیے جائیں، نہیں، جتنا کچھ حقیقت ہے اس کو بیان کرنا یہ ضروری ہے، اور بیان نہ کرنا یہ کنجوسی اور بخیلی ہے۔ تو مجھے طاہر بھائی نے یہاں بیٹھے ہوئے کہا کہ عشق رسول، اویس صاحب نے مجھے کہا تھا محبت اہل بیت، مجاہد صاحب نے کہا تھا شان اولیاء، تو اب کیا کریں؟ تو میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ارشاد فرمایا اہل ایمان کون ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ بڑی ساری پگڑی ہوگی؟ نہیں۔ لمبی ساری داڑھی ہوگی؟ نہیں۔ وہ بڑے چوغے پہنے ہوئے ہوں گے؟ نہیں۔ ان کے پاس بڑی کو لمبی تسبیح ہوگی؟ نہیں۔ ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اشد حبا للہ، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، وہ رب کائنات سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور مجھے بتایا گیا تھا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، کچھ احباب کو، میرے سرور صاحب چھوٹے بھائی میرے کلاس فیلو تو یہ ہیں، یہ ہم سے آگے تھے کہیں، باقی کچھ احباب میں نام نہیں جانتا پر چہرے دیکھ رہا ہوں، صاحبان علم و عقل ہیں آپ لوگ۔ کسی سے محبت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے نا، یا محبوب کو دیکھا ہو تو دیکھ کر بندہ فریفتہ ہو جائے، اللہ نظر نہیں آ سکتا، قرآن کہتا ہے نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو اس آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر کسی کی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے اس کی آواز سنی ہو کہ جی آواز بڑی خوبصورت ہے، اللہ کی آواز بھی ہم نے نہیں سنی کہ اللہ بندوں کی طرح آوازیں دینے سے پاک ہے، نہ اس کی ذات کو دیکھا، نہ اس کی آواز کو سنا، نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کوئی کبھی چٹھی آئی گئی، نہ کبھی ایسا ہی کہیں ہوا کہ خواجہ صاحب نے کہا ہو ایسا جی چپ کر کے آ جانا، روڑا نہ پے تے میں تانوں ہلکا جا اشارہ کراں بھی اے اللہ صاحب ہے ویکھ لو، چوری چوری ویکھ لو، ایسا بھی کوئی نہیں۔ تو یا اللہ کریں تو کیا کریں؟ اب محبوب جو ہے تعلق محبت قائم کرنے کے لیے کسی کو دیکھا جاتا ہے، کسی کو سنا جاتا ہے، کسی سے ملا جاتا ہے، تو ملتا بھی نہیں ہے، تو دکھتا بھی نہیں ہے، تو سنائی بھی نہیں دیتا ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، تو مولا محبت شروع تو کروانا، پھر ٹوٹ کر چاہنے کی بات تو بعد میں آئے گی، محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کی بات تو بعد میں آئے گی، محبوب کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنا تو بعد میں آئے گا۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا آؤ تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں جہاں سے سارا کچھ مل جائے گا، جہاں سے سارا کچھ مل جائے گا۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ عاشقوں کے امام، صادقوں کے امام حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں نا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بارگاہ کون سی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نعرے میں ٹائم نہیں میں شامل ہونا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. بندہ کبھی اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ اے کپڑے جڑے نہ انہاں دی جگہ تے جے انج دا رنگ ہوندا نا تے بڑا سوہنا لگنا سی، اے انج دی کٹنگ ہوندی تے بڑی سونی لگنی سی، اے اس طرح دا بیان اٹھن ہوندا تے بڑا سوہنا لگنا سی. ہر محبوب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. پر قربان جائے میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی وہ شمع ہے دھواں نہیں. کہا وہ میرے کریم کی بارگاہ ہے. اور کیسی بارگاہ ہے؟ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ اپنی صفت فرما رہا ہے هو الرزاق ذو القوت المتین. میں وہ رزق دینے والا ہوں جو بڑا قوی ہوں، طاقتور ہوں. پر ادھر کیا ہوتا ہے؟ اقامت پڑی گئی نماز کے لیے. جماعت شروع ہونے لگی. یہ طاہر صاحب نے جو مجھے کہا وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، اور جو مجاہد صاحب نے کہا وہاں آ کے ختم کر دیں گے. جماعت شروع ہونے لگی، اقامت پوری ہو گئی. ادھر سے ایک بندہ آتا ہے، اس نے کہا رکیے حضور میری بات سنیے. جناب عمر فاروق کو آ گیا غصہ، اور تینوں اینا بھی پتہ نہیں حضور نے مخاطب کن کرنا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں عمر ٹھہرو، کچھ نہ کہو. اس کی کسی نے نہیں سنی، میں بھی نہ سنوں گا تو کدھر جائے گا؟ اس کی کسی نے نہیں سنی، اگر میں بھی نہ سنوں تو کدھر جائے گا؟ کہا عمر روک. جناب عمر خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ وہ دے منگن دے بھی صدقے جائیے. انہوں نے کہا حضور میں سائل ہوں، محتاج ہوں. فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا جی مجھے ایک بکری دے دیں. کیا کہا جی؟ مجھے ایک بکری دے دے حضور، میرا گزارا ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا جب ایسی بارگاہ میں آئیں وہاں گن کے نہیں مانگا کرتے، اور اگر کوئی مانگ لے تو ہم گن کے دیتے نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے لیے تو یہ کہا گیا ہے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، آپ تو نعمتوں کے مالک ہیں. حضور فرماتے ہیں او ایک بکری مانگنے والے، وہ دیکھ وادی کے درمیان میں جو ریور چل رہا ہے نا، جڑا اجڑ چلتا پیا، فرمایا وہ سینکڑوں میں ہے، وہ ہزاروں میں ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں تو مانگنے کے لیے آیا ہے نا. فرمایا جا جتنے بھی ہیں، جو بھیڑ بکریاں ہیں بغیر گنے ساری تیری ہو گئی. اور وہ باہر نکل کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا لوگوں سنو مدینہ والو. اس نے کہا خدا کی قسم روح زمین پر میں نے محمد سے بڑا سخی کوئی نہیں دیکھا. کہا بڑا سخی کوئی نہیں دیکھا. میں نے ایک کا سوال کیا. انہوں نے کہا جا سارے کا سارا ریوڑی لے جا. فرمایا سمجھ نہیں آئی کہ میری عطائیں دیکھنی ہو تو وہ تمہیں محمد مصطفیٰ میں نظر آئیں گی، میری بصارتیں دیکھنی ہوں. تو طائف کی وادی، پتھروں کی بارش، جس میں اقدس لہو لہان، نالین ساتھ سمٹ گئے، تکلیف سے کرا رہے ہیں، ملائکہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں. حضور اجازت دیں، اے پہاڑاں چنانوں رگڑ کے رکھ دیئے. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، اگر یہ نہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اور انہی سے خالد بن ولید ملے، انہی سے. فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے. اور پتہ میرے مصطفیٰ کا دیکھنا کیسا دیکھنا ہے؟ مسجد نبوی ہے، مصلی امامت ہے، پیچھے صحابہ ہیں. حضور نے ہاتھ بلند کیا،
کچھ دیر ہاتھ بلند رہا. ویسے حضور کا ہاتھ ہمیشہ ہی بلند ہے. ویسے تو میرے آقا کا ہاتھ ہمیشہ ہی بلند ہے. کائنات کی ساری بلندیاں تو میرے آقا کے قدموں کے نیچے ہیں. قدموں کے نیچے. تو پھر ہاتھوں کا تو کیا کہنا. اب ہاتھ بلند ہوا. کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے دست اقدس نیچے کیا. نماز ہوئی مکمل. یا رسول اللہ کوئی حکم آ گیا. اے کدی پہلے نماز نہیں تھا کیا؟ حضور کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بس نماز پڑھتے ہمارا دھیان ذرا اوپر گیا نا تو جنت سامنے آ گئی. جنت یہ حضور کا دیکھنا ہے تو بڑا سپیشل یا تکنا نہیں کہ بڑے غور نہ نہیں. حضور نے دیکھا. فرمایا جنت سامنے آ گئی تھی. انگور پکڑ لیے تھے. اگر دل کرتا تو وہ میں لے آتا نیچے پر چھوڑ دیا. فرمایا یہ میرے حبیب کا دیکھنا ہے. یہ میرے حبیب کا دیکھنا ہے. اور اگر میرے دیکھنے کا اندازہ کرنا ہو تو محبوب کو دیکھنا. میرے سننے کا میں ہوں سمیع. اور کہا میں نے اپنی شان بیان کی کہ میں وہ سمیع ہوں جو ابھی زبان پہ نہیں نہ آتا میں وہ بھی سنتا ہوں. میں وہ بھی سنتا ہوں. میں وہ علیم ہوں جو علیم بذات الصدور. سینے کے اندر ہے ابھی بات میں اسے بھی جانتا ہوں. اور میرے آقا کی بات ہوئی. حضور معراج پر ہیں. سیر جنت کی ہے. بلال زمین پہ ہے. قدموں کی آہٹ. فرمایا قرآن نے یہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی تھی تو وہ چیونٹی جو ہے ملکہ چیونٹی اس نے کہا خبردار سنو سنو سلیمان کی فوج آ رہی ہے. اپنی بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو پاؤں میں روندی جاؤ. فرمایا یہ اس چیونٹی کا سننا تھا اور وہ سلیمان کا سننا تھا کہ سلیمان نے 3 میل دور سے آواز سن لی. کہا اگر میرا سننا بھی ایسے بیان ہو جاتا تو ایک حد مقرر ہو جاتی. اس کائنات میں نہیں محمد جنت میں ہو تو وہاں بھی زمین پہ چلنے کی آوازیں سنا کرتا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. یہ فرمایا میرے امام نے یہ کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے پر یہاں گمان نقص نہیں ہو سکتا. اور یہاں تو فرمایا میں نے بلندیاں رفتیں عروج سارے کا سارا کچھ اکٹھا کر کے نا مصطفیٰ کو پیش کر دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اشد حبا للہ. اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا مولا بات تو تیری ہے اور یہ شادی کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے آئے ہیں. فرمایا فیصلہ قرآن سے کرواؤ. اس کی اکیلے کی بات نہ ماننا. سائنس صاحب فرما دے انکار کر دینا. قاری صاحب کہہ دے انکار کر دینا. پر قرآن سے فیصلہ ہو تو پھر نہ کرنا. قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. فرمایا گناہ تم نے کیا حکم میرا توڑا میری بات کو آپ نے توڑ دیا. اب کیا کرو جب گناہ اتنے زیادہ ہو گئے جو دعاؤں سے معاف ہونے والے نہیں ہیں. دعاؤں سے معاف ہونے والے نہیں ہیں. یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا یہ نگاہوں سے معاف ہوں گے. دعاؤں سے نہیں نگاہوں سے معاف ہوں گے. اور وہ نگاہ کہاں ہے؟ فرمایا جاؤ کا میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. فرمایا بندگی میری شریعت میری احکام میرے
احکام میرے ٹوٹے ہیں، شریعت میری سے روگردانی ہوئی ہے، پر میں تمہیں کدھر بھیج رہا ہوں؟ میں تمہیں کدھر بھیج رہا ہوں؟ فرمایا میں تمہیں محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی کہ جس بارگاہ میں رب بھیجے نا اس بارگاہ سے جڑ جائیں، تو اسی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ مصطفیٰ کے عشق کا پٹا گلے میں ڈال دو، میرے محبوب کی بارگاہ میں فنائیت اختیار کرو۔ کہا یہ قرآن دیکھو نا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ نیازی صاحب میں آکھا اے نہ کو پہ اتھے زندگی ختم ہو جائے، اتھے زندگی ختم نہیں ہوندی، بسر ہوندی ہے، زندگی تو وہاں سے ملا کرتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ لما یحییکم، میرے رسول کی بارگاہ سے تمہیں زندگیاں ملتی ہیں۔ اب صحابی رسول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خواجہ صاحب سے پوچھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے طاہر صاحب آ جان تے آواز دین شاہ جی شاہ جی شاہ جی، تے شاہ اور یعنی کر کے آگے میں نماز پڑھنا تھا، نماز رہ جائے گی؟ نماز ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی نماز، خواجہ صاحب کی ٹوٹ گئی، شاہ صاحب کی ٹوٹ گئی، انیس المجتبیٰ صاحب کی ٹوٹ جانی تھی، پیر چراغ علی شاہ صاحب کی ٹوٹ جانی تھی، پیر جماعت علی شاہ صاحب کی ٹوٹ جانی تھی، خواجہ فقیر محمد کی ٹوٹ جانی تھی، خواجہ نور محمد کی ٹوٹ جانی تھی، خواجہ فیض اللہ ترائی کی ٹوٹ جانی تھی، اور مجدد الفسانی کی ٹوٹ جانی تھی، نقش بند بخاری کی ٹوٹ جانی تھی، اور جناب ابو بکر کی ٹوٹ جانی تھی۔ پر فرمایا جب میرا حبیب بلائے نا، اشد حبا للہ کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑا عمل عمل صلاۃ ہے۔ پر جب میرے رسول بلائے تو فرمایا نماز کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ مولا پھر فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان بچے گا ہی تب کہ نماز کو چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ اب صحابی رسول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کا بلاوا، اجے میں قاری صاحب ہونا علامہ صدیق صاحب نے جماعت کروا کے آ رہے نیاڑیاں نوں سکولوں لے کے، تو جناب ادھر کیا ہوا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی انہوں نے مکمل کی تھی ہے کہ حضور نے بلایا ہے تو میں جلدی جلدی جناب فٹافٹ جو ہے سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ جویں دی اسی سارے ہی پڑھنے ہیں، اور تو اس سے نماز پڑھ کے جناب حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا نے ایک سوال کیا، تو نے میری آواز کو سنا تھا؟ تو نے میری آواز کو سنا تھا؟ عرض کیا آقا سنا تو تھا۔ فرمایا روکا کس چیز نے؟ حضور شریعت کے حکم پہ عمل کر رہا تھا۔ بھئی کیا تھا؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی نماز مکمل کی ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، بس واجبات کو پورا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ وہ یہ آیت نہیں سنی تو نے کہ جب اللہ کا رسول بلائے اسے صرف رسول کا بلاوا نہیں، رب کا بلاوا سمجھ کے آنا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، مطلب کیا؟ فرمایا نادانوں مصطفیٰ کا بلانا میرا ہی تو بلانا ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا میرے ہی پاس تو آنا ہے۔ نماز کو تو چھوڑ دیتا، بارگاہ مصطفیٰ میں آتا۔ پھر کیا ہوا؟ عشق والو جی طاہر صاحب نے عشق رسول، اب عشق رسول کیا ہے؟ حضور نے ایک موقع پہ پھر آواز دی، صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور کو لسٹ مل گئی، جیسے ابھی لسٹ ملے گی نا یہ ختم شریف کے حوالے سے، ریڈی میڈ قرآن، سورتیں، درود پاک، کلمہ طیبہ، ذکر اذکار، آپ بھی کریا کرو، صرف مدرسے آنا تھا نا رہن دیا کرو۔ بھی صدیق صاحب آنا ہے کو 15-20 قرآن ہی لئی آجے، یہ آکھیں یار میرے کو کلے کو تو نہیں چکن ہونے، نہیں جی لکھ کے لے آجے نا، وہ ختمے جانا ہے تو اسے پیش کرنے ہیں، اس کو چھوڑیں، اور 15 قرآنہ نالوں 15 پارے پڑھو تو زیادہ فائدے مند ہے۔ تو لسٹ ملتی ہے، لسٹ، اینی دال، اینیاں کھجوراں، اینا زیتون، اینی فلانی شے، اینی فلانی شے، حضور کہتے ہیں یہ لو، میرے آقا نے فرمایا جاؤ سامان لے کے آؤ، قربان جائیں صحابی کے عشق پر، انہوں نے گل دی سمجھتے پہلے آگے یا رسول اللہ نماز پوری کرنا پہلے نہیں، لسٹ لی، پہنچے
غلہ منڈی کا سامان لیا، سبزی منڈی کا سامان لیا، فروٹ منڈی کا سامان لیا، سارا کچھ خریدا. خرید کر آپ ذرا اندازہ کریں نا کتنی گلیوں میں گھومے ہوں گے، کن لوگوں سے باتیں کی ہوں گی. کہیں سے سامان اٹھایا، کہیں پہ رکھا، اجی تھوڑی دیر رکھو میں آگو سامان پھڑ لے وہاں. یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی نا جی، لازمی ہوئی. یہ باتیں ہوتی رہی. کعبہ کدھر گیا، سمت کدھر گئی، قبلہ رخ کدھر گیا، نماز کا خشوع کدھر گیا، نماز کا خضوع کدھر گیا، للہیت کدھر گئی، اخلاص کدھر گیا، وہ جناب نماز میں گم ہو جانا کدھر گیا، کہاں گیا وہ سارا کچھ. کہیں سے سبزی، کہیں سے پھل، کہیں سے دالیں، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، وہ سارا کچھ لیا. ایک گٹھڑی باندھی، حضور کی بارگاہ میں گھر گئے، کاشانہ اقدس پہ پیش کیا، اور سارا کچھ پیش کرنے کے بعد نا یوں آگے کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں سامان لے آئے ہو سارا؟ عرض کیا سونا لے آیا ہوں. اب پھر کھڑے ہو. تو صحابی زبان سے نہیں کہتے ہیں، بس دل میں ہے. ابھی علیم بذات الصدور، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے. کہا میں تو جانتا ہی ہوں، میں نے مصطفیٰ کو بھی یہ دیکھنا دے دیا ہے، میرا حبیب بھی تمہارے قلوب کی کیفیات کو جانتا ہے. صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ آقا 2 رکعتیں ہو گئی تھی، 2 رکعتیں رہتی تھی، اب کیا کروں؟ نماز دوبارہ پڑھوں؟ کیونکہ رخ بدل گیا، سمت کدھر گئی، استقبال کدھر گیا، گلاں باتاں کیتیاں، سامان چایا رکھیا کہ کو جو ہے. حضور فرماتے ہیں سن، اگر تو باپ کے لیے گیا ہوتا تو نماز دوبارہ پڑھتا، ماں کے لیے گیا ہوتا تو دوبارہ پڑھتا، شیخ کے لیے گیا ہوتا تو دوبارہ پڑھتا. اوے تو مصطفیٰ کے لیے گیا ہے نا. فرمایا جب تجھے میں نے کہا تھا پھر تیرا سبزی خریدنا بھی عمل عبادت ہے، پھر تیرا پھلوں کو اٹھانا بھی عمل عبادت ہے، پھر تیرا باتیں کرنا بھی رضائے الہی کا باعث ہے. فرمایا جا، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر، تجھے سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے. تیری نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے کہ تو سمجھ گیا کہ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے ہیں، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یہ بھی میرا امام، یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کہا کہ بارگاہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے. اور صاحبان ذی وقار 2-3 منٹ کے لیے جو مجھے شیخ صاحب نے میسج کیا کہ جی محبت اہل بیت پر بات کرنی ہے، طاہر صاحب اور ان کا گھر جو ہے نا یہ حضور کی اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ یہ کرتے ہیں، اہل بیت سے حضور محبت کرتے ہیں. اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ ہے. اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ ہے. آؤ پہلی بات حضور کی ازواج پاک میں سے ایک زوجہ محترمہ کی کرتے ہیں جن کا نام ہے صدیقہ ارض و سما، صدیقہ بنت صدیق اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پتا حضور نے کتنا خیال کیا، حضور نے کیسے محبت فرمائی. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، حضور اپنی مرضی سے اٹھے باہر تشریف لے گئے. چند لمحوں کے بعد آئے. جب آئے نا تو بی بی صاحبہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے نالین بھی نہیں پہنے، حضور آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے، ننگے پاؤں نکل گئے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں اس لیے ننگے پاؤں باہر نکلا ہوں کہ کہیں جوتوں کی آہٹ سے تیری نیند خراب نہ ہو جائے، تیری آنکھ نہ کھل جائے. اور جہاں حضور اتنا خیال کریں اور آج کے دور میں کوئی زبان درازیاں کرے تو بندے دا پتر تو نہیں نہ ہو سکتا. لباس دے جا مرضی ہوئے، نعرے شارے دے جے مرضی پہ ماردہ ہوئے، نہیں. میرے آقا نے فرمایا میرا انداز یہ ہے تو تمہارا کیا ہونا چاہیے. اور صاحبوں پھر طاہر صاحب بڑی توجہ سے یہ بات آپ نے سننی ہے. سیدہ مخدومہ کونین، سیدہ نساء العالمین،
سیدائے اولین و آخرین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و صلوات اللہ تعالی علیہا. آپ آتی ہیں، حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. آپ نے یہ بارہا سنی بات. حضور استقبال کرتے، حضور بوسہ دیتے، حضور ہاتھ پکڑتے، کبھی کبھی ہاتھ پہ بھی بوسہ دیتے، حضور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. یہ سارا کچھ حضور کی سنت ہے. پھر حضور گردن کو سونگھتے، بوسہ دیتے اور سونگھتے. بی بی کی گردن سے بوسہ بھی دیتے اور سونگھتے بھی. اب یہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ بٹھانا، اس کی سمجھ بھی آتی ہے. ہاتھ کو چومنا اس کی سمجھ بھی آتی ہے. کھڑے ہونے کی بھی آتی ہے. پیشانی چومنے کی سمجھ بھی آتی ہے. گردن چومنے کی سمجھ بھی آتی ہے. پر جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے نا وہ کیا ہے کہ چومتے ہوئے تو بڑی دفعہ دیکھا ہے، پر یہ سونگنا کیا ہے. یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ حضور سونگا کرتے تھے، پر اے نہیں دسیا جاتا کہ حضور سونگا کیوں کرتے تھے، کیوں سونگا کرتے تھے. عرض کیا سونا یہ چومنے کی بات، جھومنے کی بات، پیار کی بات، محبت کی بات سمجھ آتی ہے، پر سونگنے کی نہیں آتی. فرمایا کل کو اسے مسلک کا مسئلہ نہ بنا لینا. جب فاطمہ تو زہرا آتی ہے نا تو فرمایا فاطمہ کی گردن سے بوسہ دیتا ہوں، چومتا ہوں اور سونگتا ہوں. سونگتا کس لیے ہوں؟ فرمایا فاطمہ کی گردن سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. کیوں کہ یہ سیدہ نساء العالمین جو ہے، یہ مالک جنت جو ہے، اس لیے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. حسنین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. دونوں شہزادوں کو حضور چومتے ہیں، سونگتے ہیں. وہاں بھی یہ معاملہ. میں نے کہا کیا اٹھ کے نہ اعلیٰ حضرت کے پاس چلے جاتے ہیں. بات ختم کرتے ہوئے ماشاءاللہ اب پھل آنا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ تو بات زیادتی ہے. پھر مزید بس یہ بات مکمل کر کے نا جی تے سپیکر نال چمڑ رہن والا تے اپنی پہلے ہی عادت نہیں ہے. بھائی مصیبت چھپائی رکھو میزبانوں بھی تے پراؤنیاں بھی. جنہ کا ٹائم ہے اسی میں پہلے آکھا سی کہ دسیا جی. اب حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کو بوسہ دیتے ہیں، گردن پر چومتے ہیں، سونگتے ہیں. میں نے کہا یار بات ختم کرتے ہیں. طاہر صاحب بھی مانتے ہیں، خواجہ صاحب بھی مانتے ہیں، اشرفی صاحب بھی مانتے ہیں، درمیان میں بزرگ یہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ میں نام نہیں جانتا اس لیے نہیں لیا. نعت خاں حضرات تو مانتے ہی ہیں، ثنا خاں حضرات یہ تو مانتے ہی ہیں. اے تے میرے گھر بھی منی پھر دیں تے چنگیاں نوں تے پھر مننا ہی ہے نا جی. تو صوفی صاحب وہ بھی ماننے والے تھے، آپ سب بھی ماننے والے ہیں. ہم نے کہا چھوڑتے ہیں یار، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں علامہ صاحب نے، فلاں صاحب نے، سیدھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھائیں. کبھی فاطمہ الزہرا کو حضور سونگتے ہیں، کبھی حسنین کو سونگتے ہیں، مسئلہ سمجھا دیں کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ حسین علیہ السلام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، علی علیہ السلام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. جو نہیں کہنے والے ہیں نا وہ تو اپنے پیر کا نام بھی لے کے کہتے ہیں. ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، وہ اپنے پیر پہ لاکھوں سلام، اور کائنات کے سارے پیر جس کے قدموں کی خیرات ہیں اس پر ایک سلام برداشت نہیں کرتا. وہ تیرا پیر بھی لاکھوں سلام، میرے پیر پہ لاکھوں سلام، اس کے پیر پہ لاکھوں سلام، اس کے پیر پہ لاکھوں سلام، اور جو قاسمان جنت ہیں ان پر ایک سلام نہیں. وہ جو قاسمان جنت ہیں جن کو میرے آقا فرمائے علی، صوفی صاحب کو شاہ نے کیا، خواجہ صاحب نے کیا، پر علی تو وہ ہے جسے مصطفیٰ کہتا ہے علی انت سید المتقین، علی انت سید المومنین، علی انت قسیم النار فی الجنہ، علی جو منی وانا من ہو، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، علی تو میری جان ہے، علی تو میرا شوق ہے، علی تو میری دعا ہے، علی تو میرا جسم ہے، علی تو میری روح ہے، علی تو میری رضا ہے. اور جس کے لیے میرے آقا یہ دعا کرتے ہیں مولا
ساری کائنات یہ کہے گی جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ جب سبز گنبد والے سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں مولا جب محبوب کا، تیرے محبوب کا جب آخری وقت آئے نا تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ فرمایا علی میرے سامنے ہو، مولا علی کا چہرہ میرے سامنے ہو، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت آ جائے اور علی موجود نہ ہو۔ میں آیا اپنے امام کے پاس، میں نے کہا حضور مسئلہ سمجھا دیں۔ کون امام؟ وڈی مسجد دے امام نہیں، عیدگاہ دے امام نہیں، اس تو بھی کسی وڈی مسجد دے امام نہیں، فیصل مسجد دے امام نہیں، مسجد اقصی کے امام نہیں، مسجد حرام کے امام نہیں، مسجد مدینہ المنورہ کے امام نہیں۔ میں پتہ کس کے پاس آیا؟ کس کے پاس آیا؟ کہ مدینے کے امام بھی جس کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، مکے کے امام بھی جس کی شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ میں نام لیتے ہوئے کہتا ہوں، کشتہ عشق رسالت محب، ماہی سنہ، قاطع البدع، مفسر قرآن، محدث بے بدل، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ سمجھاؤ جیسے ختم پڑھیے، تو اعلیٰ حضرت نے پتہ نہ کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا فاطمہ الزہرا کو بھی حضور سونگتے ہیں، حسنین کو بھی سونگتے ہیں۔ پتہ کیوں سونگتے ہیں؟ کہا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے، آب تطہیر سے۔ وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اے بندے نطفت امشاج نبتلی ہے فجعلنا ہو سمیم بصیرا، تو وہ نطفہ ہے جو نہ پاک تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، پر سارے ایسے نہیں ہیں۔ جب میں نے امام سے کہا نا، انہوں نے کہا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے، آب تطہیر سے، آب تطہیر علی، علی اور پودے حسنین کریمین کا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام کا، علی پہ بھی لاکھوں سلام، زہرا پہ بھی لاکھوں سلام، شہزادوں پہ بھی لاکھوں سلام۔